وکیع نے اعمش سے سابقہ سند کے ساتھ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں سوال کیا: سورج اپنے مستقر کی طرف چل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا: اس کا مستقر عرش کے نیچے ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 402۔ یونس نے ابن شہاب زہری سے خبر دی، انہوں نے کہا مجھے عروہ بن زبیر نے حدیث سنائی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خبر دی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کا آغاز سب سے پہلے نیند میں سچے خواب آنے سے ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب بھی دیکھتے اس کی تعبیر صبح کے روشن ہونے کی طرح سامنے آ جاتی۔ پھر خلوت نشینی آپ کو محبوب ہو گئی، آپ غار حرا میں خلوت اختیار فرماتے اور گھر واپس جا کر دوبارہ اسی غرض کے لیے زاد راہ لانے سے پہلے مقررہ تعداد میں راتیں تحنس میں مصروف رہتے۔ تحنس عبادت گزاری کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس واپس آ کر اتنی ہی راتوں کے لیے زاد یعنی سامان خورونوش لے جاتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق کا پیغام آ گیا۔ اس وقت آپ غار حرا میں تھے، چنانچہ آپ کے پاس فرشتہ آیا اور کہا پڑھیے۔ آپ نے جواب دیا میں پڑھ سکنے والا نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا تو اس فرشتے نے مجھے پکڑ کر زور سے بھینچا یہاں تک کہ اس کا دباؤ میری برداشت کی آخری حد کو پہنچ گیا۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھ سکنے والا نہیں ہوں۔ پھر اس نے مجھے پکڑا اور دوبارہ بھینچا یہاں تک کہ میری برداشت کی آخری حد آ گئی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھ سکنے والا نہیں ہوں۔ پھر اس نے تیسری دفعہ مجھے پکڑ کر پوری قوت سے بھینچا یہاں تک کہ میری برداشت کی آخری حد آ گئی۔ پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ اس نے انسان کو گوشت کے جونگ جیسے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھیے اور آپ کا رب سب سے بڑھ کر کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی اور انسان کو سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کے ساتھ واپس لوٹے۔ اس وقت آپ کے کندھوں اور گردن کے درمیان کے گوشت کے حصے لرز رہے تھے یہاں تک کہ آپ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور فرمایا مجھے کپڑا اڑاؤ، مجھے کپڑا اڑاؤ۔ انہوں نے یعنی گھر والوں نے کپڑا اڑا دیا یہاں تک کہ آپ کا خوف زائل ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے کہا خدیجہ یہ مجھے کیا ہوا ہے؟ خدیجہ نے جواب دیا ہرگز نہیں، بلکہ آپ کو خوشخبری ہو، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوا نہ کرے گا۔ اللہ کی قسم آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچی بات کہتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اسے کما کر دیتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو، مہمان نوازی کرتے ہیں، حق کے لیے پیش آنے والی مشکلات میں اعانت کرتے ہیں۔ پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے کر ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزہ کے پاس پہنچی۔ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد ان کے والد کے بھائی کے بیٹے تھے۔ وہ ایسے آدمی تھے جو جاہلیت کے دور میں عیسائی ہو گئے تھے، عربی خط میں لکھتے تھے اور جس قدر اللہ کو منظور تھا انجیل کو عربی زبان میں لکھتے تھے۔ بہت بوڑھے تھے اور بینائی جاتی رہی تھی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا چچا اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ ورقہ بن نوفل نے پوچھا برادر زادے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا اس کا حال بتایا تو ورقہ نے آپ سے کہا یہ وہی ناموس یعنی رازوں کا محافظ ہے جسے موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا تھا۔ کاش اس وقت میں جوان ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ موجود ہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کیا یہی لوگ مجھے نکالنے والے ہوں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، کبھی کوئی آدمی آپ جیسا پیغام لے کر نہیں آیا مگر اس سے دشمنی کی گئی اور آپ کا وہ دن میری زندگی میں آ گیا تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ ورقہ نے کہا ہاں، کبھی کوئی آدمی آپ جیسا پیغام لے کر نہیں آیا مگر اس سے دشمنی کی گئی اور اگر آپ کا وہ دن میری زندگی میں آ گیا تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 403۔ ہمیں معمر نے خبر دی کہ انہوں نے کہا مجھے عروہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی کہ انہوں نے کہا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی ابتدا۔ آگے یونس کی حدیث کی طرح بیان کیا، سوائے اس کے کہ معمر نے لا یحزنک اللہ ابدا، یعنی آپ کو اللہ کبھی غمگین نہ کرے گا کہا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ کہے، چچا کے بیٹے اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 404۔ عقیل بن خالد نے بیان کیا کہ ابن شہاب نے کہا، میں نے عروہ بن زبیر کو یہ کہتے ہوئے سنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے، آپ کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ پھر عقیل نے یونس اور معمر کی طرح حدیث بیان کی، اور ان دونوں کی روایت کا ابتدائی حصہ یعنی ان کا یہ قول کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کا آغاز سچے خوابوں کی صورت میں ہوا بیان نہیں کیا۔ نیز عقیل بن خالد نے یونس کے ان الفاظ فواللہ لا یحزیک اللہ ابدا، یعنی اللہ کی قسم اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہ کرے گا، میں مطابقت کرنے کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بھی ذکر کیا ہے، چچا کے بیٹے اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 405۔ یونس نے اپنی سند کے ساتھ ابن شہاب سے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھے ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف نے خبر دی کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے یہ حدیث سنایا کرتے تھے۔ کہا وقفہ وحی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دوران میں جب میں چل رہا تھا میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، اس پر میں نے اپنا سر اٹھایا تو اچانک دیکھا وہی فرشتہ تھا جو میرے پاس غار ہیرا میں آیا تھا، آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا تھا۔ آپ نے فرمایا اس کے خوف کی وجہ سے مجھ پر گھبراہٹ طاری ہو گئی اور میں گھر واپس آ گیا اور کہا مجھے کپڑا اڑاؤ، مجھے کپڑا اڑاؤ، تو انہوں یعنی گھر والوں نے مجھے کمبل اڑا دیا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات اتاری، اے کمبل اوڑھنے والے اٹھئے اور لوگوں کو ڈرائیے اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجئے اور اپنے کپڑے پاک رکھیے اور گندگی سے الگ رہیے، اور اس الرجس یعنی گندگی سے مراد بت ہیں۔ فرمایا پھر وہی مسلسل نازل ہونے لگی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 406۔ عقیل بن خالد نے ابن شہاب سے بیان کیا، انہوں نے کہا میں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ مجھے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے پھر وہی ایک وقفے کے لیے مجھ سے منقطع ہو گئی، اسی دوران میں جب میں چل رہا تھا۔ پھر عقیل نے یونس کی طرح روایت بیان کی، البتہ انہوں نے مزید یہ کہا تو خوف سے مجھ پر گھبراہٹ طاری ہو گئی حتیٰ کہ میں زمین پر گر پڑا۔ ابن شہاب نے کہا ابو سلمہ نے بتایا الرجس سے مراد الرجس سے بت مراد ہیں۔ کہا پھر نزول وحی کی رفتار میں گرمی آ گئی اور مسلسل نازل ہونے لگی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 407۔ معمر نے زہری سے اسی سند کے ساتھ یونس کی طرح حدیث بیان کی، اس میں یہ کہا تو اللہ تبارک و تعالی نے یا ایھا المدثر سے لے کر والرجز فہجر تک کی آیتیں نازل فرمائیں، یعنی نماز فرض ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے، اور اس یعنی رجز سے بت مراد ہیں۔ نیز معمر نے عقیل کی طرح مجھ پر خوف طاری ہو گیا کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 408۔ اوزاعی نے کہا میں نے یحییٰ سے سنا کہتے تھے میں نے ابو سلمہ سے سوال کیا قرآن کا کون سا حصہ پہلے نازل ہوا؟ کہا یا ایھا المدثر، میں نے کہا یا اقرا۔ ابو سلمہ نے کہا اوزاعی نے کہا میں نے یحییٰ سے سنا کہتے تھے میں نے ابو سلمہ سے سوال کیا قرآن کا کون سا حصہ پہلے نازل ہوا؟ کہا یا ایھا المدثر، میں نے کہا یا اقرا۔ ابو سلمہ نے کہا میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا قرآن کا کون سا حصہ پہلے اتارا گیا؟ انہوں نے جواب دیا یا ایھا المدثر۔ میں نے کہا یا اقرا۔ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا میں تمہیں وہی بات بتاتا ہوں
جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے حرا میں 1 ماہ اعتکاف کیا۔ جب میں نے اپنا اعتکاف ختم کیا تو میں اترا، پھر میں وادی کے درمیان پہنچا تو مجھے آواز دی گئی۔ اس پر میں نے اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں نظر دوڑائی تو مجھے کوئی نظر نہ آیا۔ مجھے پھر آواز دی گئی، میں نے دیکھا، مجھے کوئی نظر نہ آیا۔ پھر تیسری بار مجھے آواز دی گئی تو میں نے سر اوپر اٹھایا تو وہی فرشتہ فضا میں تخت یعنی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، یعنی جبریل علیہ السلام۔ اس کی وجہ سے مجھ پر سخت لرزہ طاری ہو گیا۔ میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آ گیا اور کہا، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ انہوں نے مجھے کمبل اڑا دیا اور مجھ پر پانی ڈالا تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری، اے کمبل اوڑھنے والے، اٹھ اور ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑے پاک رکھ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 409۔ علی بن مبارک نے بھی یحییٰ بن ابی کثیر سے اسی سند کے ساتھ روایت کی اور کہا، تو وہ آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 410۔